تفسیر کا آج 10واں دن اور ابھی دوسری نشست ہے۔ ہم نے 11واں پارہ بھی شروع کرنا ہے اور سورہ توبہ کا 12واں رکوع چل رہا ہے۔ 11ویں پارے کا شروع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے بنائیں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس۔ قل آپ فرما دیجئے لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، تمہارا ہرگز ہم اعتبار نہ کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ پاک ہمیں تمہارے حالات کی اطلاع دے چکا، وسیر اللہ عملکم، اب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم کو لٹایا جائے گا غیب اور ظاہری چیزوں کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں کی جن کو تم کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، آن قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کے پاس، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لہذا تم ان سے درگزر کرو، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ پلید ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جن کو وہ کرتے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے پاس تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاؤ آپ لوگ، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ رب العزت نافرمان لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، یہ دیہاتی گوار لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور منافقت میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس لائق ہیں کہ نہ سیکھیں ان حدود کو، ان قاعدوں کو، قوانین کو جو اللہ نے اتارے ہیں اپنے رسول پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے اوپر حالات کے پھرنے کا، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، انہی کے حالات ان پر برے ہوں گے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتًا عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو اللہ کے رسول کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، سن لوگ بے شک ان کے حق میں ہی ہے اصل قرب، یہ نزدیکی۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، عن قریب اللہ پاک ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 11ویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے، اور اس میں وہی چونکہ سابقہ جو رکوع تھے ان میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور جہاد پر ان کے نہ جانے کی وجہ سے ان پر دوزخ کی وعیدیں آئی تھی۔ یہاں بھی انہی کے متعلق احکامات ہیں۔ فرمایا مسلمانوں، تبوک کے موقع پر مسلمان گئے تھے نا اپنا جہاد کے لیے، تو تبوک کا مقام دور تھا، منافقین جہاد پہ نہ گئے، تو پھر اب جب مسلمان واپس لوٹ رہے تھے، اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور بتایا کہ منافق لوگ اب آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر طرح طرح کے بہانے بنائیں گے۔ آپ ان کو کہنا کہ بھئی دل کو بہانے نہ بناؤ، اللہ پاک نے ساری کے ساری تمہارے دلوں کی حقیقت اور تمہارے حالات کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔
اس لیے بہانے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ قسمیں کھا کر تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو ہے اگر تم لوگ راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ انہم رجس، یہ گند ہے، یہ پلید ہے، اس لیے کہ کفر جو ہے یہ ناپاکی ہے، ایمان جو ہے یہ پاکی ہے، کیونکہ وہ کفر کے نتڑے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا یہ پلید ہے۔ آگے فرمایا الاعراب اشد کفر و نفاقا، مدینہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ منافقت میں بہت آگے تھے اور مسلمانوں کی مخالفت میں بہت آگے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا الاعراب اشد کفر و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ یہ دیہاتی لوگ کفر میں اور منافقت میں جو ہے بہت زیادہ سخت ہیں۔ ہاں جی، اور یہ لوگ جو ہے وہ جو بھی کوئی خرچ کرنے کا تقاضا آتا ہے، صدقات زکوٰۃ دو، تو اس کو بھی اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں، خوش ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ حالانکہ جو مومن لوگ ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور مقصود حضور کی دعائیں لینا ہوتا ہے۔ تو بڑوں کی دعائیں لینا یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام ہے اور مستقبل کی خیر سگالی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو کوئی ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے دعائیں بڑے کی جو ہے وہ بندے کو مل سکتی ہوں تو کرنا چاہیے۔ وہ ہدیہ دے دیا، بڑے کو تحفہ دے دیا، تو ہاں جی تو اس سے دل خوش ہوتا ہے، دعائیں نکلتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دعائیں کروائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں دی جاتی ہیں۔ ہاں جی، کئی لوگ ہوتے ہیں نا جب ملتے ہیں دعا کرنا، دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، تو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی بلکہ رویہ ایسا اختیار کرو کہ اگلا بندہ تمہارے مطلب دعائیں خود دے، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ یہ مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے اپنے ان کو رحمت میں داخل کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا۔ سورہ توبہ کے 12 رکوع ہو گئے اور پہلا رکوع ہو گیا 11ویں پارے کا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا اور 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا سورہ توبہ کا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، فرمایا جو لوگ پہل کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، وہ لوگ جو کہ قدیم ہیں اور پہل کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو نیکی کے کام میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھے اللہ پاک نے ان کے لیے باغات جاری جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ارد گرد کے کچھ جو ہے وہ دیہاتی لوگ وہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، اور مدینہ والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو منافقت پر اڑے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان کو سزا دیں گے 2 مرتبہ۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو لٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور بھی جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا امرا صالحا، ملا دیا انہوں نے ایک کام نیک، وآخر سیئا، اور دوسرا بد۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرے ان کے حق میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، لیجیے ان کے مالوں سے صدقہ جو ان کو پاک کرتا ہے، اور ہاں جی لیجیے ان کے مالوں سے صدقہ کہ تو آپ ان کو پاک کریں اور ان کو صاف ستھرا کریں۔
اس کے ذریعے وصلی علیہم اور ان کو دعائیں دے ان صلاتک سکن لہم بے شک آپ کی دعائیں ان کی تسکین کا باعث ہے واللہ سمیع علیم اللہ رب العزت سننے والا جاننے والا ہے علم یعلم کہ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یقبل توبۃ عبادہ کہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے ویأخذ الصدقات اور دیتا ہے زکاتیں وان اللہ هو التواب الرحیم اور بے شک اللہ پاک ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا قل آپ فرما دیجئے اعملوا عمل کرو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اب دیکھیں گے اللہ اور رسول اور مسلمان تمہارے اعمال کو وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم کو لایا جائے گا غیب اور ظاہری چیزوں کے جاننے والے کی طرف فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ خبر دے گا تم کو ان اعمال کے جن کو تم کرتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے وہ جو کہ دوسرے وہ لوگ کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے ان کا کام ڈھیل میں ہے یا ان کے معاملے کو مؤخر رکھا گیا اما یعذبہم و اما یتوب علیہم یا تو آپ ان کو عذاب دیں یا ان کی توبہ قبول کریں واللہ علیم حکیم اور اللہ رب العزت جاننے والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد ضرار کو یا یہ مسجد کا کہہ رہا کہ ضرار کا معنی ضد پر وہ مسجد ضد کی بنا پر بنائی گئی وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضد کی بنا پر وکفرن اور کفر کی بنیاد پر وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور کھاپ لگانے کے لیے اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے ولیحلفن ان اردنا اور وہ ضرور بھی ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں رہتا کیا ہم نے الا الحسنى مگر بھلائی کا واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ پاک جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا آپ ان میں کبھی کھڑے نہ ہوں لمسجد اسس علی التقوی من اول یا بالکل آپ اس میں قیام نہ کریں یعنی اس مسجد کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں آپ اس میں کبھی بھی قیام نہ کریں لمسجد اسس علی التقوی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر ہے من اول یوم احق ان تقوم فیہ پہلے ہی دن سے تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ اس کے اندر قیام کریں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اس میں ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں پاک رہنے کو یا پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو اللہ یحب المتطہرین اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ کیا بھلا وہ شخص جس نے رکھی بنیاد اپنی عمارت کی اللہ سے ڈر پر ورضوان اور اس کی خوشنودگی پر بہتر ہے ام من اسس بنیانہ یا وہ جس نے رکھی بنیاد اپنی عمارت کی علی شفا جرف ایک کھائی کے کنارے پر جو ہارن گرنے والی ہے فانہار بھی فی نار جہنم پھر اس کو لے کر گر پڑے دوزخ کی آگ میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ رب العزت ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتے یعنی ان کو ہدایت نہیں دیتے لا یزال بنیانہم الذی منوربۃ فی قلوبہم ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں الا ان تقطع قلوبہم مگر جب ٹکڑے ہو جائے ان کے دل کے واللہ علیم حکیم اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے یہاں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار ان کے فضائل کو بیان کیا اور ان کے جنتی ہونے کی وضاحت کی اور جو منافقین میں پکے تھے ان کے ہتھ کنڈوں کو بیان کر کے اس کی حقیقت کو کھولا ہے شروع میں صحابہ کرام کا اللہ رب صحابہ کرام کی بڑی دو قسمیں ہیں ایک وہ صحابہ جو قدیم ہیں اور پہلے مسلمان ہوئے دوسرے وہ جو نیکی کے اس کام میں ان کے پیچھے لگے یعنی ان کی طرف دعوت پر ایمان لایا میں دونوں طرح کے صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے خواہ وہ مہاجر تھے یا انصار اور دوسرے وہ صحابہ
یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا، اور اللہ پاک نے ان کو اتنا انعام دیا کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے فضائل آگے، سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑے بڑے انصار۔ اب اس سے دیکھیں یہ مومنین کا تذکرہ ہے، آگے منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ آیتیں جو منافقوں کے متعلق ہیں وہ صحابہ پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے دیکھو یہاں پر پہلے صحابہ کے فضائل بیان کر دیے، آگے منافقین کا تذکرہ کرنا ہے، تو صحابیت اور منافقت جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے متعلق آیات الگ ہیں، منافقین کے متعلق الگ ہے۔ اب دیکھو اب منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ مدینہ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان کو دنیا میں 2 مرتبہ بڑی بڑی سزا ملے گی، آخرت میں پھر بڑا عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں پھر اللہ پاک ان کو معافی کر دے گا۔ فرمایا ان کی صدق اور کردار بھی مزید نکل کر سامنے آئے گا۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مال خرچ کیا اور اس طرح جو صدقات آپ کو دیے، اس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو پاک کر دیا، لہذا اس طرح ہم اہل بیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو گندے اخلاق رذیلہ اخلاق سے اللہ پاک نے پاک کر دیا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کو بھی پاک کر دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اہل بیت کے متعلق بھی صراحتاً حدیث میں آیتیں آئی ہیں، ہم مانتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کرام کے متعلق بھی آیا ہے وصلی علیہم، اور فرمایا ان کو دعائیں دیجئے، آپ کی دعائیں صحابہ کرام کے لیے سعادت کا باعث، تسکین کا باعث ہیں۔ پھر آگے منافقین کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو بڑے بڑے سرکش منافقین تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذرے کے لیے اکٹھ کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا، اس ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے مسجد کا نام دیا، کیونکہ ویسے اگر کوئی دفتر بناتے، کوئی آفس بناتے، کوئی عمارت بناتے تو اس میں مسلمانوں کو شبہ ہونا تھا بھی ہمارے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، جلدی پکڑے جانا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسجد کے نام پہ بناتے ہیں تاکہ جو ہے نا مسلمان سمجھے انہوں نے مسجد ہی بنائی ہے کڑی کر، چنانچہ انہوں نے مسجد بنائی اور مسجد کے نام پہ عمارت کھڑی کی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اس کا افتتاح فرما دیں، پہلی نماز پڑھا دیں۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضور جب پہلی نماز پڑھا دیں گے آ کر تو منافقین جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں تھا کہ صحابہ کرام آپ سمجھیں گے اور آپ سلم بھی سمجھیں گے بھئی یہ تو لوگ پکے مومن ہیں، اس لیے ان لوگوں نے مجھ سے اس مسئلے کا افتتاح کروایا ہے۔ تو مقصد تھا کہ جہاں آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے کریں گے اور جنگی تیاریاں کریں گے اور جو مخالفین ہیں ان کا ساتھ دیں گے، تو کیا یہ مسلمانوں کے خلاف ایک کہہ لو گے فوجی اڈا بنا دی، اور باغ والوں کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا وہ مسجد جو جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودگی پر ہے، فرمایا وہاں جائیں، وہاں قیام کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، فرمایا ادھر جائیں۔ اب یہ 2 طرح کی عمارتیں بنی، ایک قباء کی اور ایک زرار کی، فرمایا کہ ایک کی بنیاد تقوی پر ہے اور دوسرے کی مخالفت پر ہے، ایک کی بنیاد جنت پر ہے اور دوسرے کی دوزخ پر ہے۔ وہ تو گیا دوزخ کے گڑھ ایک کنارے ہے، دوزخ پر کھڑی ہے، جو ہے گرے گی دوزخ میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور جا کر اس عمارت کو جب مسجد کے نام پہ بنائی تھی گرا دیا، تاکہ منافقین کے یہاں جمع ہونے کی کسی قسم کی کوئی بھی صورت نہ رہے۔ اب دیکھ لیں سب سے کتنا سخت قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، ہر رکوع میں مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، منافقین، ان سے کتنی مخالفت تھی اور طرح طرح کی سازشوں کا سامنا تھا مسلمانوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو ہے سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، اس پر وحی بھیج کے
تاکہ ان کے شر سے بچنا آسان ہو جائے۔ سورہ توبہ کی 13 رکوع ہو گئے، 14واں شروع ہو رہا ہے، اور 2 رکوع ہو گئے 11ویں پارے کے، اور تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ، اس قیمت پر کہ ان کے لیے ہے جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، خود قتل ہو جاتے ہیں، خود قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، قتل کی جاتے ہیں، خود قتل ہوتے ہیں اور قتل کی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو قتل کرتے ہیں، یا قتلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں، جو قتلون خود شہید کرتے ہیں۔ وعد علیہ حقا فی التوراۃ، وعدہ ہے جی اس پر سچا تورات میں، وعدہ ہو چکا اس کسی کے عہد پر سچا تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اللہ کے وعدے کو، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جس نے پورا کیا اللہ کے وعدے کو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشخبری سنا دیجئے اس خرید و فروخت پر جو کہ تم نے کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون السائحون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، بے تعلق رہنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کے کام کا، والناہون عن المنکر، برے کاموں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی قاعدے کی قوانین کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، آپ خوشخبری سنا دیجئے مومنوں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، لائق نہیں نبی کو اور ایمان والوں کو، ان یستغفروا، کہ بخشش چاہیں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کان اولی قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ہے بعد کہ وہ ہیں دوزخیوں میں سے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے ولد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے والد سے خاص طور پہ کیا تھا۔ فلما تبین، جب ان کے سامنے معاملہ کھل گیا، انہ عدو مبین، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جو تھے نرم دل، تحمل کرنے والے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ پاک نہیں ہے ایسا کہ گمراہ کرے کسی قوم کو ہدایت دلانے کے بعد، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ کھول کے نہ رکھ دے ان کے لیے، ما یتقون، وہ چیزیں جس سے ان کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ للنبی والمہاجرین والانصار، اللہ پاک مہربان ہو چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کہ جو نے آپ کی پیروی کی مشکل گھڑی میں، من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ دل پھر جائے بعضوں کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ پر مہربان ہوا ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 شخصوں پر کہ جن کو پیچھے رکھا گیا، جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، جہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ، اور وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے
اللہ کے جب کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے بچانے والی الا الیہ مگر اللہ ہی کی طرف رجوع ثم تاب علیہ پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کی ان کی لیے شفیق ہو ان پر تاکہ ان کی توبہ قبول تاکہ وہ توبہ کر لیں پھر اللہ پاک مہربان ہو ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں اس میں الفاظ ایک جیسے ہیں توبہ کی ہیں ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام جنہوں نے اپنا جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کے فضائل کو بیان کیا اور مشرکین حق میں استغفار سے منع فرمایا اور 3 صحابہ کرام جو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ میں بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے تو ان کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کیا ان کا تذکرہ کیا 3 چیزیں بیان کی صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے جان اور مال کے بدلے جنت کو خرید لیا اللہ پاک سودا کر لیا کہ اللہ ساڑھے جان بھی تیرے واسطے ساڑھے مال بھی تیرے واسطے بس تو سنو جنت دے دے اور اللہ پاک سے ان کا یہ وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ جو جنتی ہیں اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کریں گے یہ صفات صحابہ کی اللہ پاک نے یہاں بھی بیان کی اور تورات اور انجیل میں اور قرآن میں سب میں بیان کیا اللہ پاک جی اور فرمایا کہ اب جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر لیا جو تورات میں آیا کہ جو بھی تورات میں جنہیں مذکور تھا جو بندہ اپنے جان مال کو خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں اللہ پاک کی رضا خصوصی اس کو نصیب ہوگی وہ جنتی ہے فرمایا کہ بس پھر یہی بندہ ہے جس کی خرید و فروخت اچھی ہے اور اس کو اس پہ خوش ہو جانا چاہیے آگے ان کی صفات بیان کر دی صحابہ کی کہ یہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں دوسروں سے کافروں سے بے تعلق ہیں رکوع سجدہ میں لگے ہیں لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کے قوانین کی رعایت کرتے ہیں اللہ کی حد بندیوں کو کراس نہیں کرتے آگے مسلمانوں کو مسئلہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو کہ شرک پر مرے ہیں ان لوگوں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا گیا صحابہ کرام کو اس سے روک دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرنا اس لیے کہ مشرک کا جو ہے وہ دوزخ میں جانا یقینی ہے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابے کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی حالانکہ وہ مشرک تھے ان کا ابو مشرک تھا آزر بت بناتا تھا تو اس کا جواب اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا تو وہ اس وقت تک کیا تھا جس وقت تک اس کا کفر پر مرنا یا اڑنا یقینی نہیں تھا تو چونکہ آپ نے دعوت دی دین کی اس نے مخالفت کی تو آپ نے فرمایا میں تیرے حق میں استغفار کروں گا چنانچہ آپ نے استغفار کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں جو ہے وہ آپ کی دعا ہے تو لہذا لیکن جب دیکھا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی مطلب جو کسی طرح کی توحید پہننا نہیں چاہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس سے بیزار ہو گئے یا وہ تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا مشرکین کے لیے استغفار کرنا ٹھیک نہیں ہے آگے فرمایا کہ اللہ پاک تاب اللہ النبی والمہاجر والانصار فرمایا دیکھو اللہ پاک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ مہربان رہا نبی پر مہاجرین پر انصار پر ان کی کمیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پاک ان کو معاف فرماتا رہا کہ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا تھا وعلى الثلاثة الذين خلفوا میں یہاں وہ 3 ایسے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں سب کو جانے کا حکم تھا کیونکہ عام طور پر تو جہاد فرض کفایہ ہے کچھ لوگ چلے جائیں تو باقی رہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر فرض عین ہو جائے پھر سب کو جانا ضروری ہوتا ہے
تو غزوہ تبوک کے موقع پر سب کے لیے جانا ضروری ہو گیا تھا، تو پیچھے رہ گئے تھے منافق خالص، تو شاہ رہ گئے تھے 3 صحابہ کرام جو کہ تھے مخلص، بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تھے مخلص پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے۔ اب جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے، منافقین نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ جو ہے وہ ہمیں فلاں کام تھا، فلاں مجبوری اس طرح، آپ ان کی مجبوریاں سنتے گئے، ان کو واپس کرتے گئے، لیکن یہ 3 حضرات تھے نا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اصل میں یہ حضرات جانا چاہتے تھے، لیکن سواریاں کے پاس جو ہے وہ کعب بن مالک سواریاں کے پاس موجود تھی، انہوں نے کہا صحابہ کرام ہوڑی ہوڑی جاتے ہونے، میں بات چاہوں گا جلدی نہ مال جاؤں، ہاں جی ارادہ تھا جانے کا، وہ آج کل کرتے ہوئے ہی کہہ لو کہ وقت گزر گیا اور جا نہ سکا، تو سیدھا اپنا قصور تسلیم کر لیا حضور کے ساتھ، حضور اپنی سستی ہو گئی، اللہ پاک نے جاؤ بھائی، اللہ پاک تمہارا فیصلہ کرے۔ اب وہ صحابہ کرام بڑے پریشان، ہاں جی، اور صحابہ کرام کو منع کرتے کہ ان سے بات نہیں کرتے، اب حضور بھی بات نہ کریں اور صحابہ ہی بات نہ کریں تو بندہ تو پھر مارنا لگا ہے، ہاں جی، تو حضور کی مجلس میں آنا، آپ کی زیارت کرنا، سارا یہ وہ، ہاں جی، اب وہ اس سے پریشان ہو کے پہنچ رہے، روتے پیٹتے، پھر ایک وقت آیا کہہ دیا گیا کہ ان کے گھر والوں کو بھی لے قریب نہیں آنا، وہ بھی ان سے دور رہے، اب بات حالانکہ بیچارے کہہ لو کہ بہت کمزور تھے اور کہنے کہ ان کو خدمت کی ضرورت تھی، تو باہر کے پھر روتے رہے اور جو ہے وہ لیکن انہوں نے نہ نماز چھوڑی نہ اور اعمال چھوڑے، لگے رہے اللہ پاک کو بڑھ سفر کرتے رہے، آخر کار ایسا ہو کر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، جہاں ان کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نا تو اللہ پاک نے ان کو معاف کیا اور معافی کا اعلان بھی کیا، تاکہ بعد میں کوئی آنے والا بندہ مستقبل میں صحابہ کرام کے اس فعل کو لے کر ان پر اعتراض نہ کرے۔ اعتراض کا دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا، جو آج اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے قلب کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ 14واں رکوع پورا ہوا سورہ توبہ کا، 15واں شروع ہو رہا ہے، 3 رکوع پورے ہوئے، 11ویں پارے کا 4تھا شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان تخلفوا عن رسول اللہ، نہ چاہیے مدینہ والوں کو اور نہ ان کے ارد گرد کے دیہاتیوں کو کہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو چاہیں رسول کی ذات سے زیادہ، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغمصۃ، یہ اس واسطے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتی ان کو پیاس اور نہ محنت اور ولا مغفرت اور نہ بھی بھوک فی سبیل اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں رکھتے قدم کہیں بھی ہاں جی کہ خفا ہوں جس سے کافر، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز، الا کتب لهم بأمر صالح، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا نیک کرنے والوں کا اجر۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة الا فما، نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، ولا يقطعون واديا، اور نہیں طے کرتے کسی وادی کو، الا كتب لهم، مگر یہ کہ لکھ دیا جاتا ہے ان کے حق میں، لکھ دیا تھا ان کے حق میں اجر، یجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو اچھا ان کے اعمال کا جن کو وہ کرتے تھے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کیا ہو گیا مومنوں کو کہ کوچ کر کے سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، سو کیوں نہ نکل آیا جی ہر جماعت سے ایک چھوٹا حصہ جی تاکہ گہری سمجھ حاصل کرتا دین کی، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ ڈراتے وہ اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ رجوع کرتے ان کی طرف، یہ لوٹ کر آتے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہتے۔
جہاں فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، چونکہ اس سے پہلے تذکرہ صحابہ کا ہے، اس سے پہلے رکوع میں شان آئی ان کی بیان ہوئی ہے، تو یہاں کون ہوں گے؟ پھر کون آئی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا ان صحابہ کرام ساتھ، یہ جھوٹے منافقین کفار ان کے ساتھ۔ فرمایا صحابہ کرام کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کوئی بھوک پیاس مشقت برداشت کرتے ہیں، ان کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بیان کر دیا ہم نے، اور میں عام طور پر جہاد میں جب جایا جائے تو سارے لوگ نہ جائیں، فرض عین ہو جائے تو پھر جائیں، جس طرح تبوک کے موقع پر تھا، وگرنہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو جہاد پر نہ جائیں، وہ پیچھے رہ کر دین میں گہرائی حاصل کریں، دین کے معاملے میں مہارت حاصل کریں، دینی مسائل میں ان پر تحقیق کریں، تاکہ یہ مجاہد لوگ جہاد سے جب واپس آئیں ان کو کسی دینی مسئلہ کی تحقیق کی ضرورت پڑے تو ان سے آ کر پوچھ لیں۔ یعنی ایک جماعت میں فقہا کی ہونی چاہیے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقہ فی الدین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور پہلی امت میں فقہا نہیں تھے، پہلی امتوں میں فقہا نہیں تھے، فقہ نہیں تھی، اس لیے کہ ایک نبی آتے ایک مخصوص وقت تک آتے اور ان کی شریعت بھی ایک مخصوص وقت تک ہوتی، اس کے بعد اور نئی شریعت نیا نبی آ جاتا تھا، تو لہذا دائمی احکام کی جو ہمیشہ کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک نے اس لیے فقہا پیدا نہیں کیے۔ لیکن امت محمدیہ میں اللہ پاک نے فقہا پیدا کیے، اس لیے کہ دین اسلام ایک ایسی شریعت ہے کہ جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کے بعد اور کوئی شریعت آنی نہیں، لیکن مسئلے نت نئے پیش ہونے ہیں، نئے آمدہ مسائل کا حل قرآن و سنت سے ہی نکالنا ہے اور اس کے اصولوں سے ہی نکالنا ہے، اس لیے اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی جو کہ یہ کام کرے مستقل طور پر۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ میں فقہا پیدا کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس آیت کے تحت کہ یہ 72 فرقے بنی اسرائیل کے تھے نا، جس 73ویں فرقے کا اضافہ ہوا آج وہ یہ ہے کہ ان کا دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ صرف پہلے زمانے میں فقہا نہیں تھے، ان کے دشمن بھی نہیں تھے، امت محمدیہ میں فقہا تھے، ان کے دشمن بھی آ گئے۔ یہ آج جو یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلدین، یہ ہر ویلے فقہ کے پیچھے پہ ہے، فقہ اتنا فقہ اتنا فقہ اتنا فقہا اتنا، انہوں نے بندہ نا جنہوں مطلب اپنا نک صاف کرنا بھی نہیں آتا، وہ بڑے بڑے فقہا جڑے اپنا اللہ پاک دنیا کی مدد کامنیا اور ہزارہ محدثین انہوں نے شاگرد تھا، انہوں نے غلطیاں کرتا بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ مثلا فلانے فقیر نے اتنا بیان کیتا، حالانکہ حدیث سے اتنا، حالانکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، اس بیوقوف نے گل سمجھائی گئی ہے، کسی نے ذہن چ پائی ہے کہ بھی آ جی ہے نا امام ابو حنیفہ دی گل، امام مالک دی گل، امام شافعی حدیث کے خلاف، وہ ہوتی نہیں ہے کیا؟ وہ انہوں نے نظریے کے خلاف ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے نظریے کے خلاف ہوتی ہے، انہوں نے سوچ کے خلاف ہوتی ہے، انہوں حدیث کے خلاف بنا کے پیش کر۔ تو ایک جماعت ہونی چاہیے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ سے مشاہد فرمائیں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس سے بہت زیادہ بھلائی کرتا ہے اس کو بہت نوازنا چاہے تو اس کو دین میں گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ تفقہ فی الدین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ورنہ خسرتان لا یجتمعان فی منافق، دو خسرتیں، دو عادتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی، حسن صبر المنافق فی الدین، اچھے اخلاق والا ہو اور دین میں گہری سمجھ ہو، منافق کو دو چیزیں نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے پیچھے منافق کہتے پڑھی نا، وہاں جگہ جگہ لا یفقہون لا یفقہون لا یفقہون، دین کی گہری سمجھ منافق نہیں ہوتی، کو سطحی کا چند کرنا، اس سطحیت سے بچنا چاہیے،
یہ جو آج اسلاف سے برگشتہ کرنے والے یہ فتنے نکلے ہیں، یہ سب ردیت کی ایک درجنوں شاخیں بن گئی. اب ان میں 42-43 گروہ ہیں، 42-43 گروہ ہیں. مشترکہ ایجنڈا یہی ہے کہ بڑوں پر اعتماد نہیں کرنا. مشترکہ ایجنڈا یہ ہے قرآن و حدیث سے اپنی عقل لڑا کے اپنی منطق کا چند کرنا کھڑ کے نہ تو لوگوں بس اپنے پیچھے ڈالا. مشترکہ ایجنڈا ہے. دوسرے کو کئی پیٹ بسا اوقات خالی ہے بطور سیمپل سے ایک بھی نکلتے، لیکن فرقے اتنی ہیں تھی حیران ہو جاؤ. قریب جماعت المسلمین فرقہ نکلے وہ انہوں سے نکلے. انہوں سے پہلے کی فرقہ نکلے سے غربائے اہل حدیث کراچی انہوں نے مرکز موجود ہے. گلشن اقبال دے کول نیپا چرنگی کو دے کول جامعہ ستاریہ مرکز دے کول. ہاں جی. تو عبد الوہاب دہلوی صاحب وہ یہ بانی سی، انہیں عام کو دوسرے عام اہل حدیث سے لگا کے نکل گئے میں جناب امام وقت ہوں، جڑا میری بیعت کرو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو گے وہ حرام موت کرو گے. یہ تو کچھ لوگوں نے ڈالتے ہیں پچھلا کے نام اہل حدیث وہ الگ جماعت. عام جو دوسرے اہل حدیث انہوں نے کہا کہ یہ سارے یہ راجے خود گمراہ ہو، انہوں نے کہا یہ گمراہ ہو. اتنا ہو گیا الگ وہ ربائے اہل حدیث. پھر دوسرے جڑے پھر انہاں جو راج سی نا جماعت المسلمین والا کہ یہ مسعود احمد یہ تعلیم بی ایس سی ہے، یعنی دینی تعلیم کوئی نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کیڑی بی ایس سی کیتی ہے. کتاب میں کو پہلے تو لکھیا مسعود احمد بی ایس سی. اب وہ غربۂ اہل حدیث میں تھا، اس نے کتاب نماز کے موضوع پر لکھی. وہ ذرا انہوں نے بندے نے یہاں مشہور ہو گئی، لوگوں نے واہ واہ کرنا کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتاب لکھی. وہ دل سے خواہش پیدا ہوئی اگر میں ہمیں اچھی کتاب لکھی ہے تو ہوں پھر اپنے فرقے کا امیر تو مینوں ہونا چاہیے، امام وقت میں ہونا مینوں ہونا چاہیے. وہ جب انہوں نے کیا کہ پرانے سے وہ کہتے جا انہوں نے جاؤ پھر میں اپنی الگ جڑا اپنے جماعت الگ بنا لا. انہیں پھر الگ بنا لی جماعت المسلمین. انہیں پھر قرآن پاک سے نام لے لیا نا، قرآن پاک سے اپنی جماعت کا نام کر لیا. قرآن پاک سے فرمایا وہ سب ماقب المسلمین، اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں کو امت کو محمد الحق میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا. اتوں کر لیا نے کہا ساری جماعت نام مسلمین. اسی ہے کہ مسلم ہوں جڑے لوگ انہیں کہا میں امام وقت جو لوگ میری پیروی نہیں کرتے میری بیعت نہیں کرتے وہ ہیں غیر مسلم. اب یہ مسلمین والے اپنے نوا سب کو غیر مسلم کہتے ہیں. اہل حدیث ساروں نہیں. اس نے کتاب بھی لکھی ہے مذہب اہل حدیث کی حقیقت میرے پاس پڑھی ہے، یعنی نکلے ان سے اب ان کے خلاف کتاب لکھی ہے، ان کے خلاف اس طرح فرقے سے فرقے نکلے. ان میں ایک بندہ جماعت المسلمین اب یہ ہے یہ فرقہ نکلا. ان میں ایک بندہ عبداللہ چکڑالا یہ گاؤں ہے نا ادھر یہ میاں والے کے پاس. تو یہ چینیاں والی مسجد تھی ادھر لاہور میں ابھی بھی ہے چینیاں والی مسجد. اس میں مرزا قادیانی بھی امام رہ چکا ہے کسی دور میں، تو اس کا وہ امام تھا. تو ایسا اور چونکہ ذہن ان کا ہوتا ہے کہ جو حدیث اپنے ذہن کے مخالف آنا اس کو کہنا یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ بات سکھائی جاتی ہے. وہ ایسا جری ہوا کہ یعنی ہماری مخالفت میں کہ آہستہ آہستہ حدیث کا منکر ہی ہو گیا. انہوں نے کہا حدیث میں مانتا ہی صرف، اور وہ اپنے فرقے کا نام رکھ لیا اس نے اہل قرآن. اہل حدیث سے نکلا، انہوں نے اپنے فرقے کا نام رکھا اہل حدیث، اس نے فرقے کا نام رکھا اہل قرآن. یہ میرے پاس یہ دیکھیے تفسیر پڑھی یہ اسی کی ہے. یہ ترجمہ قرآن پہ ہے قرآن عبداللہ چکڑا اپنا فرقہ رکھ بنا اور اہل حدیث نے کہا تجھے مسلمان ہے. اور ایک اس نے کتاب لکھی ہے برہان القرآن فی صلاۃ برہان فرقان فی صلاۃ القرآن، قرآنی نماز کی ہے. شکر حدیث مانگیاں بغیر بندہ قرآن کے عمل کتنا کرے، اٹھا اٹھوائیاں ماریاں. کچھ کہتا ہے کہ یہ اپنا اہل حدیث کے خلاف ہو گیا، چونکہ نکلے آنا جو پھر انہوں کے خلاف ہو گیا. کہنا بھی یہ اپنا فرعون سے کہنا ہوگی اہل حدیث سے مذاق نہیں کرنا. اس کتاب میں نہیں کشف فرعون اہل حدیث تھا اور کہا مشرکین مکہ بھی اہل حدیث سے، یعنی اتنا آگے پھر مخالفت میں آگے نکلا. اس طرح جب بندہ بڑوں پر اعتماد نہیں کرتا نا تو باقی فرقے سے فرقہ فرقے سے فرقہ فرقے سے فرقہ نکلتا ہے.
اب یہاں آپ دیکھیں ہمارے یہاں مسجد موجود ہے، جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کن سے نکلے؟ ان سے نکلے۔ ڈاکٹر عبدالجبار امیر صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کسی جماعت کا امیر بی ایس سی جماعت المسلمین ہے، ایک یا ڈاکٹر، یہ فرقہ، یہ جوتیاں پا کے نماز پڑھتے ہیں مسجد۔ دو انہوں نے جوتیاں اسپیشل رکھی ہوئی ہیں، مطلب مسیحتے بھی جوتی بغیر نماز نہیں پڑھنی، ہاں جی اتنے جانا وہ لا کے مجھے اور پا کے پھر نماز پڑھنا۔ وہ ہوں جڑے دوسرے اہل حدیث ہیں انہوں نے کہنے کی ہوتی ہے یہ کچھ ہو جا کے انہوں نے کہتے کہ حدیث ہے وہ یہودی جڑی جوتی پا کے نماز نہیں پڑھتے تے اپنا لہذا جوتی پا کے تسی نماز پڑھے کو حدیث ہے وہ جوتی پا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ جڑے بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث نے مطلب نہیں کہا، مطلب کی حدیث سے ہر مطلب مل جاتے نا جی، حالانکہ مطلب نہیں کہا کہ حضور نہیں پاس وسلم باہر ہو کے جوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ اس دور میں مسجدوں کی طرف قالین سفید تشریح نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نیچے تپتا ہوا فرش تھا۔ عرب میں گرمی بہت، آج دیکھ لیں کتنے ایسی چلتے ہیں پھر بھی گرمی کا وہ جو حال ہے سوال ہے، ہاں جی تو اس دور میں زمین بڑی تپ جاتی تھی، فرش کو سجدہ کرنا بڑا مشکل تھا، بغیر اس کے کہہ لیں کہ صاف کے کپڑے کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، تو بہت جھک جاتے تھے، اس لیے جوتی پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت تھی، کیونکہ سفید مسجد کچھ نہیں ہوتی تھی، قریب سے ہو جاتے، لیکن جوتی کا پاک ہونا شرط لگایا تھا۔ آپ ہمیں یہ نہیں کہتے جوتی لازمی پڑھنی ہے، ہمیں حدیث دو طرح کی، ہم جوتی پہن کے بھی نماز پڑھے تھے تو آپ ایک پڑھ لیتے تھے، لیکن انہوں نے وہ حدیث لے لیا جی جوتی پاؤں تو سکتا کڑی لاؤن والی ہے وہ چھڑ دے، یہ انہوں کا مسئلہ ہے، مطلب کی حدیث ہے وہ لے لیا جی دوسری انہوں چھڑ دے۔ آپ انہوں نے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے، فرقے کی مشہوری کے لیے یہ جو ہے نا ماٹو بنا لیا اپنا جوتی پہن کے نماز پڑھنا۔ اس طرح یہ میں نے چند فرقے گنائے، پھر کسی فرقہ پھر کسی فرقہ، اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام میں فقہا پیدا نہیں کیے، ان کے مخالفین بھی نہیں تھے، اس امت میں فقہا آئے اس لیے جو ہے مخالفین بھی آئے۔ آپ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ اس بارے فقیہ شیطان نہیں ہوتا، مطلب مخالف شیطان ہے، اس کا مخالف شیطان ہے، فقیہ کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہے۔ 1000 عبادت گزار سے بھاری کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ایک عام اللہ والا جو ہے وہ عبادت گزار ہے، وہ صرف اپنا سوچتا ہے کہ میری نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جائے، تسبیح کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو۔ لیکن جو فقیہ ہے یہ فائدہ اپنا بھی سوچتا ہے، اپنے کے ساتھ پوری دنیا کا فائدہ سوچتا ہے۔ یہ دین کی اگر سمجھ تحقیق جو ہے وہ میں نے کر لی، اپنے آپ کو کھپا لیا، مجھے صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا تو پوری امت کو بھی سمجھ میں آ جائے، اور کوئی بتا دوں تو یہ پوری امت کا نفع سوچتا ہے، اس لیے شیطان یہ تو پریشان ہے، اور یہ ایک کونے سے اللہ کے اللہ کرنے وہ تو پریشانی ہے نا۔ 1000 بندہ اللہ کرنا بیٹھا اپنے اپنی جگہ دے ذکر اسکار والا، شیطان اس 1000 کو اتنا پریشان نہیں جتنا ایک فقیر پریشان۔ اب یہ حدیث حضور کے فرمان ہے، اس لیے فرمایا ایک جماعت میں ایسی ہونی چاہیے جو کہ تفقہ فی الدین، دین میں گہرائی حاصل کرے۔ فقہ یہ دین میں گہرائی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں تو ان مسائل کو عام انداز سے فقہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ 15 رکوع ہو گئے سورۃ توبہ کے، 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 4 رکوع ہو گئے 11ویں پارے کے اور 5واں شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب کے ہیں کافر، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ پائی جائے تمہارے اندر سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ پر پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں،
فزادتهم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، وهم یستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں، واما الذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادتهم رجسا الی رجسہم تو وہ زیادہ ہوتے ہیں گندگی پر گندگی میں، وماتوا وهم کافرون اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک بار یا 2 بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعض ملا بعض دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی مسلمان پھر چل پڑتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم اللہ پاک نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون یفقہون پھر آ گیا، اس لیے ایسے لوگ ہیں دین کی گہری سمجھ نہیں رکھتے، پھر کہتے مخالف لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا بے شک آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ گراں گزرتی ہے ان پر یہ بات، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، حریص علیکم بالمؤمنین مسلمانوں پر نہایت حریص ہیں، رؤوف الرحیم اور بہت حریص ہیں تم پر اور مہربان ہیں مومنوں پر اور شفیق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں، فقل فرما دیجیے حسبی اللہ کافی ہے مجھ کو اللہ، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی ہے عرش عظیم کا رب۔ بس یہ منافقین کا تذکرہ ہے اور مومنوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پھر صحابہ کرام کا منافقین کا تقابل ہے۔ جب کوئی قرآن پاک کی آیت اترتی ہے، کوئی سورت اترتی ہے، کوئی حکم نازل ہوتا ہے، اب منافقین کا اور صحابہ کا طرز الگ الگ ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں اب جو ہی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے کہ اللہ پاک نے اس مسئلے کے متعلق اس مسئلے کے متعلق اس مسئلے کے متعلق بھی ہماری رہنمائی کر دی، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو منافق ہیں تو وہ چونکہ قرآن پر وحی پر ایمان رکھتے نہیں ہیں، اس لیے جب بھی کوئی نئی صورت ہے تو حکم آتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف تکتے ہیں اور بسا اوقات تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی حالت کو یہاں کھول کے بیان کر دی جاتا ہے، پروپیگنڈے جو ہے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے وہ بسا اوقات منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس میں تو جو ہے نا وہ جو ہمارے دلوں میں بیٹے سارے کھول دیے گئے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ باہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا یہاں تقابل فرمایا اور توبہ کی دعوت دی ہے، اگر نہیں توبہ کریں گے تو پھر انجام کا برا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضائل بیان کیے، خاص صفات ذکر کی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے پاس آئے رسول تم ہی میں سے، انسانوں میں سے، نبی بشر من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ان کو یہ بات گراں گزرتی تو مشقتیں پڑ گئے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہاری اے لوگوں مسلمانوں تمہاری آسانی چاہتے ہیں، حریص علیکم تمہاری بھلائی پر حریص ہیں، اور رؤوف الرحیم مہربان ہے، نہایت شفیق ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ پھر بھی دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ مسلمان شریعت کے احکام سے صحیح معنوں میں واقف ہو جائیں، تو آپ تو لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن مشرکین منافقین یہ لوگ اس کے باوجود حضور کے دشمن ہو گئے، حالانکہ آپ تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، مگر پھر بھی یہ قبول نہیں کرتے، حق کو منہ موڑتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج آپ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کافی ہے، اس کو میں نے بھروسہ کیا۔ سورہ توبہ ختم ہوئی، سورہ یونس شروع ہو رہی ہے اور 11ویں پارے کے 5 رکوع ہو گئے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس رکھا ہے، تاکہ یہ سورتوں کے نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرنا، ممتاز کرنا، پہچان کرنا آسان ہو جائے۔
الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا ہوا لوگوں کو تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک بندے کی طرف جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کیا وحی کی کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو، ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے لیے سچائی کا پایا ہے اپنے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان هذا ساحر مبین، کافروں نے کہا کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، متوجہ ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، ہاں جی نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا اس کے بعد مگر اس کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ بھی لٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ان کی کفر کی وجہ سے۔ وہ الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات جس نے بنایا سورج کو تمہارے لیے چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور بنایا چاند کو روشنی والا، وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے اس کو مگر ٹھیک ٹھیک۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اس چیز میں جس کو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور وہ راضی ہیں دنیا کی زندگی پر، وطمئنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، بما کانوا یکسبون، ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ہدایت کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا ہوگی اس جگہ، کیا دعا ہوگی؟ جنت میں، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات وہاں سلام سے ہوگی، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین پر، اس کا معنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو ہے بیان کیا اور اس پر دلائل ذکر کیا، اپنی توحید کو ذکر کیا اور توحید پر دلائل ذکر کیے ہیں۔ دیکھو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ دیکھیں وہ عرشوں کا بھی مالک، فرشوں کا بھی مالک، ہر سب کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور پہلی مرتبہ اس نے پیدا کیا، دوسری مرتبہ قیامت ہے کہ وہی پیدا کرے گا۔ مشرکین مکہ چونکہ منکر تھے اس کے، وہ کہتے تھے نہیں دنیا میں ہی رہنا ہے، آخرت میں کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد، تو پھر جو ہے وہ اسی کا جو ہے وہ کہنے کے جواب دیا گیا، الیہ مرجعکم جمیعا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ قدرت کی نشانی میں اللہ پاک نے بیان کی، دیکھو یہ ساری چیزیں میری ہیں، میں نے پیدا کی ہیں، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اب اس کے ذریعے دیکھو تم اپنا حساب کتاب سالہ ہی گنتی مہینہ دی اگام دی ہوئی، اللہ پاک طرف نعمت ہے سارے رات دن کا مختلف ہونا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، ان سب نشانیاں اللہ پاک کی طرف سے۔
پرہیزگار لوگ اس کو دیکھ کر اللہ پاک کے اور کی فرمانبردار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بندہ ہونا ہے، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، حالانکہ نقطہ ہو سکی ہیں. آخر پھر مسلمانوں کا انجام بیان کر دیا کہ مسلمان جو ایمان رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ پاک کی طرف سے خصوصی جو ہے ان کے لیے انعامات ہوں گے. اور وہ جنت میں جائیں گے نا جی، تو جنت کے اندر جو ہے جب اپنا بلائیں گے نا اپنا ان کی کیا ہوگی تو اس وقت ان کی پکار سبحانک اللہم ہوگی. یعنی جب بلائیں گے، ہاں جی دعا کریں گے تو جب پکاریں گے تو آواز دیں گے سبحانک اللہم، ہاں جی. اور فرمایا کہ دعا دینی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. اور جب اپنی بات کو ختم کریں گے الحمدللہ رب العالمین پر کریں گے، ابتدا سبحانک اللہ سے اور پھر اس کے بعد سلام، پھر بات کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. یہ سورہ یونس کا 1 رکوع اور 6 رکوع چھٹے پارے کے ہو گئے. سورہ یونس کا رکوع شروع ہو رہا ہے دوسرا، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے 11 پارے کا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو جو ہے برائی، جیسا کہ جلدی مانگتے ہیں یہ بلائی کو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان ان کی عمر کا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں بہکتا ہوا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل پڑا ہوا، او قائدن بیٹھا ہوا، او قائمن یا کھڑا ہوا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرّ کأن يدعونا إلى ضر مسّا، وہ گزرتا ہے ایسے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا تکلیف کے وقت جو اس کو پہنچی تھی. كذلك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے اچھا کر کے دکھائے گئے ہاتھ سے بڑھنے والوں کو ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بے شک ہم نے ہلاک کیا بہت ساری جماعتوں کو جو تم سے پہلے گزری ہیں جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، لے کے آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلے معجزات. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے بنایا تم کو نائب ان کا زمین میں، من بعدکم کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین رکھتے، ایتی بِقُرْآنٍ، لے آؤ اور قرآن غیر ہذا اس کے علاوہ، اور بدل ہو جائے اس کو بدل دے. قُلْ مَا يَكُونُ لِي، آپ فرما دیجئے کہ میرا یہ کام ہی نہیں کہ آنو بدلہ ہوئے، مجھے اختیار ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں. من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھ کو تو خوف ہے اگر میں نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب کا. قل آپ فرما دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، حالانکہ میں ٹھہرا رہا ہوں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے کھڑا اللہ پر جھوٹ، اور کذب بآیاتی، یا جھٹلایا جو ہے وہ اس کی آیتوں کو. انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ بات کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی
ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. قل آپ فرما دیجئے اَلَّذِّ اللَّهُ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم بتانا چاہتے ہو اللہ کا وہ بات جو وہ جانتا نہیں آسمانوں میں نہ زمین میں؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات اس سے. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بڑی بلند ذات ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے. ہما کان الناس الا امة واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی جماعت. فاختلفوا پھر ان میں اختلاف ہوا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا. فیما فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی ایک نشانی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. قل آپ فرما دیجئے انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے پاس ہے. فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یہاں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو مخاطب کیا ہے اور ان کو ہدایت کے آنے کی تلقین کی ہے. اور میں کہ دیکھو بس اوقات جس طرح بندہ دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ جو میرے لیے فائدے کی چیزیں مجھے جلدی جلدی مل جائے. کافروں کا رویہ یہ ہے، حق کا انکار اس طرح کرتے ہیں اور کہ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی اس کے انکار کی وجہ سے ان کو مصیبت بھی آنی ہے، سر جلدی دیا. حالانکہ یہ مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے. مانگنے کی چیز تو اللہ پاک سے بنائی ہے. اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے جب یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر تکلیف آتی ہے تو پھر ہمیں پکارتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے مصیبت سے ہم کھڑ دیں. تو پھر صرف تیری بات کر. جب بھی اس مصیبت سے نکلتے ہیں صابر بھی نہیں کرتے. تو میں اس سے پہلے کتنی باتیں جب ہم نے ہلاک کی. اور پھر کہتے ہیں اچھا چلو اگر آپ نبی ہیں تو عجیب و غریب کے ڈنگے چھوڑتے تھے. چبہات کی جواب قرآن پاک نے بہت کہہ دی ہے. اب وہ ایک بات یہ کرتے تھے کہ جی اگر واقعی یہ قرآن آپ کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے تو آپ نبی برحق ہیں، اللہ پاک کے نمائندے ہیں، تو پھر یہ قرآن رہتے تھے اور کوئی سے ملتے تھا کوئی اور قرآن لے کے آئے. اب یہ بات کرتے ہیں یا اچھا یہ ہم تب آپ کو مانیں گے اس قرآن میں آپ کی طرف سے تبدیلی کر دو. کہ وہ اللہ کے مقام کو، نبی کے مقام کو اور سمجھتے نہیں تھے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھتے، اس لیے اس طرح کی ٹیکے چھوڑتے. فرمایا گیا ان کو بھی نہیں، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدلوں، نہ میرے اختیار میں کہ میں اس کے علاوہ اور وہ لے آؤں. میں تو بس وہی کہوں اللہ پاک وہی مجھ پر نازل کرتے ہیں. تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایک حصہ اپنی عمر کا پہلے میں تمہارے اندر رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کہا تھا جس طرح میں کہتا ہوں. یعنی اعلان نبوت سے پہلے، وہی آنے سے پہلے میں نے ایک بڑا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تو میں نے کون سا کبھی اس طرح کہا تھا کہ میرے پر وہی اتری. جب میں نے ایک لمبا عرصہ یہ بات نہیں کی، اگر اب کر رہا ہوں تو معلوم ہوا اگر پہلے مجھے تم سچا سمجھ رہے اب جھوٹا کیوں کہتے ہو جب وہی آئی تو میں نے بتائی ہے. نہ میرے اختیار میں ہے یہ چیز کہ میں وہی کو بدلوں اور نہ ہی جو ہے میں جھوٹا ہوں کہ میں وہی اللہ پاک کی نظر نہیں کی پھر بھی میں کہہ دوں کہ میں مجھ پہ اللہ نے نظر کی ہے. ہمیں یہ بتوں کو پکارتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں بلکہ جو ہے ان کا نقصان ہی کریں گے. کیا ان کو اللہ سے دور کر دیں گے؟ ویسے تو ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے. کہ لوگ پہلے ایک ہی نظریات پر تھے، آہستہ آہستہ ایسا ایسا لوگوں میں نظریاتی بیکار ہے کہ لوگ بدلتے گئے اور پھر یہ مت پسند کے عابد نئے معجزہ روزانہ مانگتے ہیں. عابد کو کہو بھائی غیب تو اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ اس معجزے کا کب ظہور ہونا ہے. غیب میرے پاس نہیں ہے. انی معکم، تسی انتظار کرو میں کر رہا پھر نہ میں معجزہ ظہور کی دعا ہے اور کیڑا سے معجزہ ظاہر ہونا ہے کیڑا نہیں ہونا. یہ سورہ یونس کے 2 رکوع ہو گئے ہاں جی اور 11ویں پارے کے 7 رکوع ہو گئے. آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کا، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، اس وقت جو ہے اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اس وقت جو ہے یہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی فریب ہماری آیتوں میں.
قل اللہ اصل مکر، آپ ان کو کہہ دو اللہ پاک کی ذات تم سے زیادہ تدبیر کر سکتے ہیں. ہاں جی، اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم ہیلا بازی کر رہے ہو. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ وہ ذات جو تم کو چلاتا ہے ہاں جی جنگل میں اور دریا میں. حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ، جہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں. وَجَرَيْنِ بِهِمْ بِرِيحٍ، اور وہ چلتی ہیں تمہیں لے کر ہاں جی طیبۃ، اچھی ہوا سے. ہاں جی، وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، آتی ہے بہت تیز و تند ہوا. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، پانی کی موج بھی ہر جانب سے آتی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم گھیرے گئے اس کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کی بندگی، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نجات دیں ہم کو اس سے تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار بندے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ پاک ان کو نجات دیتا ہے جی اذا هم یبغون فی الارض، تو وہ اسی وقت سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق نہ. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری شرارت تمہیں پر پڑے گی. متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں خبر دے گا تم کو ان کاموں کے جن کو تم کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزل اللہ من السماء، سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جس کو ہم نے اتارا آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پھر مختلف طرح کے نکلے اسے زمین کے اناج پودے. مما یاکل الناس، جس کو کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور جانور. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق کو پکڑا. وزینت، اور مزین ہو گئی، خوبصورت لگنے لگی. وظن اہلها انهم قادرون علیها، اور گمان کیا زمین والوں نے کہ وہ اب اس کھیتی کے حاصل کرنے پر قادر ہو گئے ہیں. اتاها امرنا لیلا او نهارا، آیا ہمارا حکم اس پر رات کو یا دن کو. فجعلناها حصیدا، تو ہم نے کر دیا اس کو کٹا ہوا ڈھیر. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ جہاں کچھ آبادی تھی نہیں. كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح اللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پاک پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، بھلائی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اور بھی زیادتی، یعنی اور بھی اضافی انعامات ہیں. ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہ چلے گی ان کے منہ پر سیاہی نہ رسوائی. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کیے برے اعمال، جزاء سیئۃ مثلھا، ان کو بدلہ ملے گا اسی طرح کا برا. وترہقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے اللہ کی طرف سے ان کو بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ لیے گی ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن کہ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ تم کھڑے رہو اپنی اپنی جگہ اور تمہارے شریک بھی. فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کو آپس کے اندر پسلا دیں گے. اور وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ہمارے تو عبادت نہیں کرتے تھے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے. بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ، کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت جانچ لے گا ہر کوئی ہاں جی اس کو جو اس نے پہلے کیا. ہاں جی وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ، اور ان سب کو لٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے. وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جاتی رہیں گی ان سے وہ ساری باتیں جو یہ گھڑا کرتے تھے. سارا یہ مشرکین مکہ کے شرک کا رد ہے اور ان کے رویے پر تنقید ہے. دیکھیے فرمایا گیا کہ ان کی حالت یہ ہے
کہ ویسے شرک کرتے ہیں، لیکن جب کبھی یہ سفر میں جاتے ہیں اور پھر خاص طور پہ اپنا باہری سفر کرتے ہیں، کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں، تو کشتیاں جب اپنا پانی کے بہاؤ میں پھنس جاتی ہیں، مخالف ہوائیں آتی، طوفان آتا ہے، کشتیاں ان کی الٹنے لگتی ہیں، تو اس وقت یہ پھر کہتے ہیں اے اللہ سانو ہنے تو چھڑا لا، سانو چھڑا لا، پھر اس کدی شرک نہیں کریں گے۔ نال ہی جدو اللہ میں چھڑا لینا تو پھر وہی کام شروع کر۔ ہاں جی، لیکن ایک گل یاد رکھو، آج کل ساڈے کام ہو رہی ہوا ہے، مشرک لوگ تو پھر جب جو ہے نا پھنس جاتے تھے تو کہتے تھے صرف اللہ کو پکارتے یا اللہ صاحب چھڑا لا۔ جدو انہوں کا بیڑا گھر پہنچ لگتا، بیڑا مطلب کشتی ڈبن لگتی، کی کہتے سکے یا اللہ سارا چڑھا رہا۔ آج جڑے بندے کہتے بہاور حق تے بیڑا تک، یہ کیڑا انہوں کو اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا، ان کو اس وقت بھی یاد، یہ تو ان سے بھی گزرے ہیں اس معاملے کے اندر۔ ہاں جی، ڈبی ہوئی ترجا سے، ہاں جی، کہ لے کے 11ویں والے دفعہ مشرکین مکہ جو ہے وہ تو اس موقع پر اللہ کا پکارتے تھے، یہ اس موقع پر بھی غیر اللہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اب یہ نصیحت جہاں مشرکین مکہ کو ہے، یہ ہمیں بھی ہے کہ ہم اپنے نظریات کو ٹوڑا دے کر کہ ہم تو غیر اللہ کے پیچھے لگے ہوئے، ہمارے لیے بھی ہے یہ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہی ہے، دنیا کی رونق جو ہے نا یکدم ختم ہوتی، جتنا کہ کوئی بندے نا کوئی فصل کاشت کرنی ہے، کوئی پھلدار پودا لانا ہے تو بڑی محنت کرتے ہیں، جدو پھل دینے قابل ہے نا انہوں سمجھ کھیتی پک گئی ہے، بھائی درخت پھل دینے قابل ہو گیا۔ اب اچانک ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، سارے کا سارا پھل ضائع، کڑک پکی پئی ہے، ادھر دیکھا راتوں رات اگر آتی ساری فصل سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اتنی دنیا کی زندگی جڑی ہے، جڑے بندے نے اتنا ہی گزاری اپنی موجہ سے، آخر تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ جڑے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، آخر کچھ نہیں، آخر سے کی بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ میں قیامت کے دن جن کی یہ پوجا کرتے رہے، وہ جو بت تھے نا، وہ پہلے دور کے بزرگوں کی مورتیاں تھیں۔ وہ جدو نا بزرگوں کو ملاقات ہو نا تو بزرگ کہنے گے ہاں بھائی تسی سانو کتنا پکارتے رہے، کتنا ساری بات کرتے رہے، سانو تو پتا بھی نہیں۔ یہ کہنے گے نا کہ اسی تہاڈی بڑی بات کی تھی، اسی تہاڈے کی بڑا چکے آئے سے سانو نا بچا لیو، وہ کہنے گا سانو تو پتا ہی نہیں، سانو تو نہیں پتا تو ساڈی کہڑے والی بات کی تھی، تو ناچتا ہو کیا سکتا چتا کی کرو، چتر کھاؤ۔ کسی بزرگ نے آج درباروں پر جو رہنا جی، آج درباروں پر جو کچھ ہو رہا ہے بزرگوں کے مزاروں پر، انہوں نے کون سا کہا کہ سارے دربار بنا کے تھے کچھ جو کچھ ہونے۔ ہاں جی، حضرت علی حضرت رحمت اللہ علیہ دربار دے کنیاں عورتوں گواہ ہوندی، کنیاں عورتوں نشے بسکٹ کھوا کے، مٹھائی کھوا کے، کاروبار گہنگا دے گہنگا جڑے اتنے روزانہ عورتوں کو گواہ کرتے، اور کچھ عورتیں شامل ہیں، کچھ عورتیں شامل ہیں۔ ہاں جی، ہمیں بھی تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس چیز سے۔ آگے سورہ یونس کے 3 رکوع ہو گئے اور چوتھا شروع ہو رہا ہے، 8 رکوع ہو گئے، اس کے 11 پارے کے 9واں شروع ہو رہا۔ کل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرما دیجیے کون ہے جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، کون ہے مالک کان اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی، دیکھیں اب سب اللہ پاک اپنی توحید پہ کرواتا رہا ہے۔ آ چیزیں کہنے دیا، آ نعمتیں کہنے دیا، اے نعمتیں کہنے دیا، یہ اللہ نے دیا، پھر اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے، غیر اللہ کی کیوں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں کرتے ہیں بات اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں کرتے ہیں، تو نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں۔ کون ہے جو روزی دیتا ہے تو کو آسمان سے زمین سے، کون ہے مالک کان کا اور آنکھوں کا، کون ہے جو زندہ کرتا ہے
جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور مختلف طرح کے کاموں کی تدبیر انتظام کون کرتا ہے، فسیقولون اللہ، پھر یہ کہیں گے اللہ، فقل آپ ان کے کہہ دیجئے ان کو، افلا تتقون، پھر نظر کرتے نہیں، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، پس نہیں ہے حق کے آنے کے بعد گمراہی، فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو، کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو چکی آپ کے رب کی بات، علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے حق میں جو نافرمان ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، بعض لوگوں کو کفر پر مرنا یقین نہیں تھا نا، ہٹ درم تھے، ان کے بارے میں کہا گیا، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آپ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو پہلی مرتبہ، ثم یعیدو، پھر اس کو لٹائے، کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو، آپ فرما دیجئے اللہ ہے جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ، پھر وہی لٹائے گا اسے، دوبارہ پیدا کرے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں جو ہے الٹے پڑے جا رہے ہو، قل هل من شرکائکم من یهدی الحق، آپ فرما دیجیے تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو تم کو حق بات کی رہنمائی کرے، قل آپ فرما دیجیے اللہ یہدی الحق، اللہ ہی ہے جو کہ رہنمائی کرتا ہے حق بات کی، اب من یہدی الحق، کیا میرا وہ ذات رہنمائی کرے حق کی، احق کو ایتبا، زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا یہدا، یا وہ کہ جو نہ راہ پائے مگر یہ کہ اس کو خود راہ بتلائی جائے، اب مالکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے، دیکھو رب تعالیٰ کا انداز سمجھانے کا، ایک ایک چیز دیکھو یار، جن پہ تم بتوں کی بات کرتے ہو، غیر اللہ کی بات کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، ہمارے تبی وقترم الا ظنا، فرمایا نہیں چل رہے ان میں سے اکثر لوگ مگر اپنے اندازوں پر، گمان پر، اس کے پیچھے لگے ہیں، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان جو ہے بندے کو حق بات سے تعلق کچھ فائدہ نہیں دیتا، ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ پاک جانتے ہیں ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، قرآن کی حقیقت بیان کر دیا، قرآن یہ نہیں ہے ایسا کہ یہ کھڑا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور بیان کرتا ہے اس چیز کو لا ریب فیہ، جس کے بارے میں شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اب قرآن کی کلام بیان کرتے ہیں، بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل آپ فرما دیجیے فاتوا بسورۃ مثلی، کہ لے آؤ ایک سورت اس طرح کی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکارو طاقت رکھتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی، ان کو تم صادقین میں سچے ہو، اگر ایک قرآن اللہ کا کلام نہیں تو پھر جاؤ ایک سورت بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور نال اپنے خداؤں نہیں بلا تو پھر اگر سچے تو لے کے آؤ، اور بہت کوشش دے ایک سورت بھی قرآن جیسی بنا کے نہیں لے آئے، بلکہ ما لم یحیط بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا وہ احاطہ اپنے علم میں نہ کر سکے تھے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْبِيرُهُ، اور جس کی حقیقت تک آشنائی ان کو نہ پہنچی تھی، جی جس کی حقیقت تک ان کو آشنائی نہیں ہوئی تھی، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلاتے ہیں وہ لوگ، جھٹلاتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھیے کیا ہوا انجام ظالموں کا، وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر، وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ایسے جو نہیں لاتے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب فساد مچانے والوں کو جانتا ہے، قرآن کی ایک کہانی بیان کر دی کہ اللہ کا کلام ہے، اور بتا دیا کہ بھئی جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، نہیں ایمان رکھتے ان کو بھی جانتا ہے، یہ 4 رکوع پورے ہوئے سورہ یونس کے، 5واں شروع ہوا، 9 رکوع پورے ہوئے اس کے
11 پارے کے 10واں شروع ہو رہا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئٌ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک میں بری ہوں ان کاموں سے، تم بری ہو ان کاموں سے جن کو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان کاموں جن کو تم کرتے ہو. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو؟ یعنی بہرے مشرکین مکہ بہرے نہیں تھے، لیکن وہ کان سے بات کو سننے کے بعد بات کو سیرس لیتے نہیں تھے، سننا سنے کا لیتے، اس لیے ان کو بہرے کا. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے وہ ہے جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ہدایت دیں گے اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہو. اب اندھے سے مراد یہاں کون ہے؟ وہی جو حق بات کو دیکھتا ہے لیکن اس حق دیکھنے کے بعد اس پر چلتا نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ پر ظلم نہیں کرتے بندوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن کے اللہ پاک ان کو اکٹھا کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تو ایسا ہو گیا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہ فرمایا نا کہ اب قیامت کے دن جب کھڑا کرے گا نا اللہ پاک بندوں کو، ہاں جی، تو لوگ قیامت کی مختلف ہوگی. کوئی یہ سمجھے گا، کچھ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ہم شاید آدھا دن رہے ہیں، کچھ سمجھیں گے ایک دن رہے ہیں، کچھ سمجھیں گے ایک صبح کا حصہ رہے، کچھ سمجھیں گے ایک شام کا حصہ. اصل میں جس نے جتنے بڑے جرم کیے ہوں گے نا، اور اتنی زیادہ دنیا کی زندگی اس کو مختصر چھوٹی سی معلوم ہوگی. اب ہے وہ بات سمجھیں گے لہذا وہ گھنٹہ کچھ ٹائم ہوتے گزاریا ہو دنیا میں. آخرت کا جو قیامت کا جو اپنا دن جو ہے اتنا لمبا ہوگا کہ بندہ کہے گا وہ دنیا کی زندگی تو لہذا کچھ تھوڑا جائے گا مسیح کا کچھ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک نقصان پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں آتے وہ ہدایت پر. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھائیں آپ کو وہ اس چیز کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. اور توفینک، یا ہم آپ کو وفات دیں. فإلینا مرجعهم، تو ہماری طرف ہم کا لوٹنا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ پاک گواہ ہے ان کاموں کو وہ کرتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب آیا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قُلْ، آپ فرما دیجیے، لا أَمْلِكُ، کون سا وعدہ؟ یعنی یہ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں قیامت آنے کب ہے؟ جواب دیا گیا. قُلْ، آپ فرما دیجیے، لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں تو مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے نقصان کا نفع کا مگر وہ جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کا ایک وعدہ کا دن ہے. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وعدہ آ جائے گا. فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکیں گے. قُلْ، فرما دیجیے، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتٍ، بھلا دیکھو تم اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا او نہارا یا دن کے وقت. ماذا يستعجل منه المجرمون، تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گناہگار لوگ. ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تو پھر اس پر ایمان لائیں گے. الآن، اس وقت کہا جائے گا اب. وکنتم به تستعجلون، اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اس کی جلدی بچایا کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا ذاب الخلد، ظالموں سے مشرک، چکھو ہمیشگی کا عذاب. حال تجزون الا ما کنتم تکسبون، نہیں بتا دیا جائے گا تم کو مگر انہی کاموں کا جن کو تم کرتے تھے. وَيَسْتَنبِطُونَكَ أَحَقُّهُ، اور تجھ سے یہ خبر پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی. قُلْ، آپ فرما دیجیے، ای وربی، جی ہاں قسم میرے پروردگار کی، انہ لک، بالکل سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر ہو ہر شخص گناہگار، ہاں جی،
ہر شخص گناہگار کے پاس ما فی الارض، وہ ہو ہر گناہگار شخص کے پاس اتنا کہ زمین کے بھرنے کے برابر مال اس کے پاس، لفظ بھی تو وہ بدلے میں دے دے اس عذاب کے، وہ اصل ندامتا، ہاں جی چھپائیں گے پھر ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو۔ یہ اگر کچھ ہو گیا، چلو اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے۔ بس یہ دیکھ لیں مشرکین مکہ کو بار 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 مختلف انداز سے مختلف طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن برحق ہے، قیامت کا واقع ہونا برحق ہے، ہاں جی، اور جو ہے وہ اچھوں کے لیے اچھا بدلہ ملنا، بروں کے لیے برا بدلہ ملنا برحق ہے، لہذا اس پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ سورہ یونس کے 5 رکوع ہو گئے اور 10 رکوع ہو گئے 11ویں پارے کے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ 76 رکوع پڑھیں گے سورہ یونس کا اور 11واں رکوع پڑھیں گے 11ویں پارے۔